بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرکیف جس چیز کی پوری امت مسلمہ پر نظر اور تڑپ تھی، بفضل خدا کل کے روز کو پائی تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا تعبیر نظر آنے لگا جو امت نے دیکھا تھا۔ امت مسلمہ کے 3 بڑے اور طاقتور ممالکوں، جس میں سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان شامل ہے، ایک مضبوط اتحاد بنا لیا ہے۔ ابھی تک اس محاذ کا لوبی لباب نظر نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان تینوں ملکوں کے کسی بھی ملک پر اگر کوئی جنگ مسلط کرے تو وہ تینوں ملکوں پر جنگ تصور کیا جائے۔ تینوں ملکوں کی طاقت کو مزید فعال بنا دیا جائے اور ایک دوسرے کی کمزوری کو دیکھ کر اسے دور کیا جائے۔ اتنا صاف ہے، لیکن باقی ابھی پتہ نہیں اس کا لوبی لباب کیا ہے۔ اس اتحاد میں بعد میں کیا ہوگا وہ ہم بتائیں گے۔ اس اتحاد کی سخت ضرورت تھی اس وقت، تاکہ اسرائیل کو پتہ لگ پائے کہ اب گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے، اور مزید دشمنوں کو بھی یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب یک بعد دیگر تمام امت ایک ہی اتحاد کے جھنڈے تلے تمام دنیا کو نظر آ جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ آج کا جو نیا اتحاد بن چکا ہے، بہت سارے ممالکوں کے لیے یہ ایک عذاب اور ٹینشن ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امریکہ اور اسرائیل ضرور اس پر کوئی رد عمل دیں گے، لیکن وہ ابھی تک چپ ہے، اور رد عمل واویلا ایران کی طرف سے فوراً آنے لگا، اور وہ کہنے لگے پاکستان، ترکی بھی سعودی عربیہ کو نہیں بچا سکیں گے۔ ایسے الفاظ کوئی غیر مسلم ہی کہہ ڈالیں گے، یا اگر کوئی کہہ ڈالے تو کوئی غم نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو مسلم اور اللہ والے کہہ کر کوئی اس طرح کی بات کہے، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اور وہ ملک جو خود کو پاکستان کے رحم و کرم اور اس کے آشرواد سے ابھی تک کھڑا ہے، ورنہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل امریکہ ان کا کچو مر نکالتا۔ دراصل ایران اس اتحاد کو اپنے اوپر جنگ تسلط کر رہا ہے، سمجھتا ہے، کیونکہ چوروں کو ساری نظر آتے ہیں چور۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایران کے پراکسی اور اس کے مددگار عراقی شیعہ ملیشیا، ہوتی دہشت گرد اور حزب اللہ نہیں، گویا کہ ایران ادھر کے شیعہ ممالکوں کو اپنے ساتھ رکھیں، جو پہلے ہی جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا، ان تمام کو اپنے ساتھ رکھے، اور مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرۂ ارض مقدس یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑے۔ آپ تمام عربستان پر میزائل مارو گے اسرائیل کو چھوڑ کر، جب عراقی دہشت گردوں پر حملہ ہو گیا تو کربلا اور حسین پر حملہ قرار دیا گیا، اور جب آپ سعودی عربی پر میزائل مارو گے تو مقدس زمین مدینہ منورہ اور امت کہاں تک چپ رہے گی؟ یہ کبھی یوں ہی ضائع نہیں ہو جائے گا۔ جب ایک ایران کو لگے گا کہ اس کی شہمت آنے والی ہے اور اس کی پاؤں تلے کی زمین اب معاہدہ سے گھبرانے لگی، تو واویلا کرنے لگا۔ یہ اتحاد
بہت بڑا اتحاد ہے، کیونکہ سعودی کے پاس گیس، تیل اور لا تعداد پیسے ہیں، وہیں پر ترکی جو انتہائی پاورفل ملک کے ساتھ ساتھ ڈرونز اور جنگی جہاز بنانے کا ماہر ہے، وہیں پر پاکستان مسلم دنیا کا واحد ملک جو ایٹمی طاقت کے ساتھ ساتھ بے حد خوفناک فوجی اور فضائی طاقت ہے، اس کے پاس اس پاکستان کے سامنے بڑے بڑے ممالکوں کی پتلونیں ڈیلی ہو جاتے ہیں۔ اگر بات سچ میں مانو گے تو بذات خود چین، امریکہ بھی پاکستان سے ڈر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کا ہر کوئی ملک آج پاکستان کو نظر انداز یا ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تینوں کمبینیشن انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے، جس کی وجہ سے ایران کے پیٹ میں مروڑے اٹھنے لگے۔ ایران کو معلوم ہے کہ شاید پاکستان ہم پر کوئی جنگ یعنی کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہی ہمیں بچاتا بھی ہے، لیکن ترکی سے بہت ڈرتا ہے ایران کا مقصد اور اس کا کمینہ پن اسی بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کو چھوڑ کر اسلامی ممالک پر پیدر پہ وہ حملے کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ دراصل ایران سنی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ اب صاف ظاہر ہو گیا ہے۔ ایران کو چاہیے پہلے اپنے ملک کی طرف دھیان دیں۔ ان لوگوں نے تو خود اپنے 80% سائنسدان، سیاستدان، دانشور اسرائیل کے پروان چڑھائے، جن کی مخبری کی ہے، اور آج دیکھو حالت، 10 کلو راشن کا بیگ 3 کروڑ میں ملتا ہے، اور لوگ کھانے پینے کے دکانوں جس میں سبزیاں اور کھانے پینے کے سامان ہیں چوری کرتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے، اور مشتبہ خامنئی کے 250 ارب اور ڈالرز اور اس کے باپ خامنئی کے 300 ارب ڈالر کہاں رکھے ہیں، جو وہ دنیا بھر میں ڈھنڈورا پھرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اسرائیل، ایران وغیرہ اب آئندہ اچھے بچوں کی طرح خاموش رہنا ہی پسند کریں گے، کیونکہ کل جس مضبوط سے مضبوط اتحاد کی داغ بیل اور جس کا ابتدا ہوا ہے، اس جھنڈے کے نیچے کچھ ہی دنوں میں اردن، شام، بنگلہ دیش آئیں گے، اور اس کے بعد اچھے ممالک بھی آنے والے ہیں، جو ہو کے رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ مسلم امت میں یہی 3 ممالک ہیں جن کا دبدبہ، جن کا روب و داب پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے۔ یہ جو اس وقت 3 ملکوں کی کمبینیشن ہو چکی ہے، اس کا آگے جا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوگا، یہ ہم ابھی سے آپ کو کیا بتائیں گے۔ یہ وہ کمبینیشن ہے جسے آج سے بلکہ کل سے ہی دنیا، بالخصوص اسرائیل پر گہرے اثر پڑتے نظر آنے لگے ہیں، اور ان تمام مسلم دشمنوں کے خواب چکنا چور ہونے لگے اور ہو جائیں گے۔ ان تمام کی نیندیں کل سے ہی غائب ہونے لگی۔ حالانکہ ابھی مصر، سوڈان اور ملیشیا جیسے بڑے طاقت اس اتحاد میں آئے ہی نہیں، لیکن اس وقت ہمارا اپنا ملک بھارت کہاں پر کھڑا ہے اور کس مقام پر کھڑا ہے۔ اب بھارت کو ہر ایک دانشور کو، سیاستدان کو اور اعلیٰ فوجی حکام کو پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کو بھارت ہلکے میں لیتا تھا۔ پاکستان آج پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے، اور آپ اس کے پیچھے ترکی کی طاقت، سعودی عربیہ کا خزانہ اور چین، بنگلہ دیش کی حکمت عملی بھی شامل ہے۔ اس وقت بھارت کو جنگ کے بجائے اور شرارت کے بجائے نرمی اور عقل کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں اور اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا جائے جب اپنا راستہ اختیار کر لو، اور ہم تمہارے غلام نہیں ہیں۔ جو غلطی ہوئی ہے تو سو ہوئی ہے،
کہ ہم اپنے خلاف خود ہی جنگ مول نہ لیں اور سارے کے سارے دیش ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے. لہٰذا خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانے کی اس وقت بھارت کو سخت ضرورت ہے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.